ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اس قدر خوبصورت اور اس قدر سستا نسخہ کا تحفہ کرنے جا رہا ہوں۔ صرف 2 چیزیں اس میں استعمال ہوئی ہیں، اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونا میں موجود ہیں، عرب میں ہیں، دبئی میں ہیں، سعودی عرب، کسی ملک میں موجود ہیں، تو یہ 2 چیزیں آپ کو بآسانی مل جائیں گی۔ اور اس قدر سادہ نسخہ لیکن اس قدر افادیت جو میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، اس نسخہ کو ہر وہ فرد استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ عمر کی قید ہے، نہ جو ہے اس میں کسی بھی بیماری کی قید ہے کہ آپ اس میں یہ بیمار ہیں۔ سوائے شوگر کے باقی ہر مرد جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، بچوں سے لے کے بوڑھوں سے لے کے خواتین تک، نوجوان بچے، جتنے بھی طالب علم ہیں، کاروباری ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ہیں، سب اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ موجود نہیں ہے۔ چونکہ ویڈیو کے عنوان میں بھی شائع کر دیا گیا ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں، تو 2 چیزیں کیا ہیں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ نسخہ کام کیا کرے گا، کس چیز کو جو بہتر کرے گا۔ سب سے پہلی چیز، چونکہ گرمی کا موسم ہے، بہت سارے ایسے افراد جن کے معدے میں جلن، جگر میں گرمی، مثانے میں گرمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب میں جلن، ہاتھ پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں سویلنگ آ جاتی ہے، اور ذرا سا چلتے ہیں تو پھر ساتھ ہی ان کو ہاتھ پاؤں میں اس طرح لگتا ہے جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں، تو جن افراد کو یہ مسئلہ ہے وہ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو بہتر ہو جائیں گے۔ پہلے دن میں ہی اثر آپ کو دکھانے والا یہ واحد وہ نسخہ ہے۔ میں زور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمام ویورز ایک اچھے نسخے کو استعمال کریں اور مستفید ہو جائیں، اور تمام ویور سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے گا۔ بہت اچھی ویڈیو ہے، اپنے تمام ویورز کی خدمت میں پیش کی، بہت محنت سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ کون سے افراد استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ افراد جو جگر مثانے، معدے کی گرمی کی وجہ سے، اندرونی گرمی کی وجہ سے ٹائمنگ کی کمی کا شکار ہیں، جن کے پاس منی کی کمی ہے، ٹائمنگ نہیں ہے، دخول سے قبل یا دخول میں ہم بستری کے دوران زیادہ وقت نہیں لگا پاتے اور انزال ہو جاتا ہے، وہ لوگ یہ نسخہ استعمال کریں۔ چند روز کے استعمال سے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس قدر طاقتور نسخہ۔ اس کے علاوہ منی کی پیدائش میں اضافہ، جن افراد کو منی کی پیدائش کم ہوتی ہے، جن میں منی کم پیدا ہوتی ہے، غذائی قلت ہے، وہ لوگ یہ نسخہ استعمال کریں، منی زیادہ پیدا ہوگی اور گاڑھی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ منی کے اندر جو بیماریاں موجود ہوتی ہیں، منی پیلی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے منی کے اندر ریشہ آ جاتا ہے، تو وہ سب چیزیں اس کو دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے جتنے بھی پردیسی بھائی، وہ عاشقین جو اکثر اپنی معشوق سے بات کرتے ہوئے ذرا سی پیار محبت کی باتیں ذرا بڑھتی ہیں تو ان کو قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے نوجوانوں، ایسے بھائیوں کے لیے بھی یہ نسخہ ہے، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ مرض بالکل ختم ہو جائے گا۔ چند ہی روز کے استعمال سے آپ کا یہ مرض جو ہے یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کا، چونکہ میں نے ذکر کیا، بچے بھی اس کو نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بچے کس طریقے اور کس لیے استعمال کریں گے؟ جن بچوں کی صحت ٹھیک نہیں، کھاتے پیتے ٹھیک ہیں لیکن کمزور ہیں، وزن نہیں بڑھتا،
وہ بچے اس نسخے کو استعمال کرائیں، جس طریقے سے میں بتاؤں گا اس طریقے سے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ دماغی کمزوری، بوڑھوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، جن افراد کو دماغی کمزوری ہے، کوئی چیز یاد نہیں رہتی، کہیں رکھ دی کوئی چیز اور پھر بھول گئے کہ جناب ہم نے تو کوئی چیز یہاں رکھ دی، پھر گھر میں شور کرنا، پھر یہ اس طرح کی چیزیں، تو ان افراد کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی قیمتی ہے، وہ لوگ بھی استعمال کریں۔ خواتین کے لیے جو کہ میں نے بتایا تھا، خواتین کس لیے استعمال کریں گے؟ خواتین میں اکثر جو ولادت جن کی بچوں کی ہوئی ہے اور ان کے دودھ کی کمی ہے، تو یہ نسخہ استعمال کرے تو انشاءاللہ دودھ کی کمی دور ہو جائے گی اور بچہ پیٹ بھر کے دودھ پیے گا۔ اس نسخہ میں نہ مزاج کی قید ہے، ہر مزاج کا بندہ اس کو استعمال سکتا ہے، نہ ہی عمر کی قید ہے، کسی بھی عمر کا بندہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں دو چیزیں چونکہ میں نے بتائی ہیں، دو چیزیں کیا ہیں، چھوٹا سا تعارف اس نسخے کا کیا۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے ویور کو بتانی ہوتی ہیں تاکہ ان کو آگاہی ہو جائے کہ نسخہ کس لیے ہے اور کیا کیا کام کرے گا، کیونکہ ایک چھوٹی سی چیزیں، دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی ایسی عطا کردہ نعمتیں ہیں کہ اس میں ہزار جو ہے شفاعت موجود ہے بیماریوں کی، جو میں نے آپ کو بتائی، چند ایک کا ذکر کیا۔ تو دو چیزیں کون سی ہیں، ان کو کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے بادام اور دوسری چیز ہے شکر۔ اب بادام آپ نے اس میں کون سا والا استعمال کرنا ہے؟ بادام میں بہت ساری ایسی اقسام آ گئی ہیں مارکیٹ میں، بہت ساری ایسی موجود ہیں کہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ اگر ڈرائی فروٹ کی دکان پہ جائیں تو مختلف کلر کے بادام پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی سفید رنگ کا، کوئی گاڑھے براؤن رنگ کا، کوئی ہلکے براؤن رنگ کا، کوئی اس طرح۔ تو جو بادام میں آپ کو اس وقت سکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں، ہلکا ہلکا اس میں جو ہے بالائی رنگ کا بادام ہوگا۔ یہ بادام آپ نے لے لینے ہیں حسب ضرورت، جتنے چاہیں آپ۔ 1 کلو لینے کی آپ کی حیثیت ہے، آپ 1 کلو لے لیں، 10 کلو کی لینے کی حیثیت ہے 10 کلو لے لیں، 10 گریاں لینے کی حیثیت ہے آپ 10 گریاں لے لیں۔ روزانہ کی خوراک ہے آپ کی 15 سے 10 دانے آپ کے بادام۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، بادام آپ نے لے لیے۔ اب دوسری چیز کون سی ہے اور کس طریقے سے اس کو بنانا ہے؟ دوسری چیز ہے دیسی شکر، جو زردی مائل رنگ کی ہوتی ہے، آپ نے وہ لینی ہے، نہ کہ کیمیکل ملی شکر جو ہلکی پیلا ہٹ سفیدی مائل رنگ کی ہوتی ہے، وہ آپ نے نہیں لینی۔ آپ نے زردی مائل رنگ کی پیور دیسی شکر، جو پرانے میرے دوست ہیں جو یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ نسخہ کیا ہے۔ تو آپ نے دیسی شکر لے لی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، نسخہ تیار کس طریقے سے کرنا ہے؟ 10 سے 15 دانے بادام کے آپ نے رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دینے ہیں، چھلکے سمیت، ٹھیک ہے۔ صبح آپ نے اس کو اتار کر، جب آپ اٹھیں گے صبح سحری کا وقت کریں یا ویسے نارمل روٹین میں اگر آپ اٹھتے ہیں، چونکہ آج کل رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ سحری سے پہلے 1 گھنٹہ قبل، سحری کرنے سے 1 گھنٹہ قبل آپ نے بادام چھیل کر ان کو کسی مٹی کی اس میں، اگر آپ کے پاس موجود ہے لنگری سوٹا کھرل موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اسے گرینڈر میں ڈال کر 1 گھونٹ دودھ کا، بکری کا دودھ مل جائے سونے پہ سہاگا، گائے کا دودھ مل جائے سونے پہ سہاگا، بھینس کا دودھ مل جائے خالص سونے پہ سہاگا، کچھ بھی نہیں ملتا آپ پانی ڈال لیں۔ پانی ڈال کر ان باداموں کا آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے۔ اب پیسٹ جب تیار ہو جائے گا، آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلا کام، آپ نے اس پیسٹ کو، اب 1 چمچ اگر نکلی ہے یا 2 چمچ نکلے ہیں تو آپ نے اسی مقدار کے برابر آپ نے شکر دیسی، یعنی کہ دیسی شکر آپ نے اس میں شامل مقدار کر دینی ہے۔ دونوں کو آپ نے یکجاں کرنا ہے۔ شکر چونکہ میٹھاس میں ہوتی ہے، شوگر والے اس نسخہ سے دور رہیں، شوگر والوں کے لیے یہ نسخہ نہیں ہے چونکہ میٹھاس ہے اس میں۔ آپ نے دونوں کو ملا کر گاڑھا پیسٹ تیار کر لینا ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ سحری سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اسے کھا لینا ہے۔
آپ یقین مانیں گے کہ جیسے ہی آپ سحری کریں گے آپ کا پورا دن کا روزہ بھی اچھا گزرے گا، آپ کو نہ گرمی کی شدت محسوس ہوگی، نہ ہاتھ پاؤں جلیں گے، بالکل پرسکون ہو جائیں گے آپ پہلے دن ہی۔ آپ یہ چاہیں تو یہ ٹوٹکا آزما کر چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے اکٹھی خوراک بنانی ہے آپ اکٹھی بنا کر رکھ لیں، لیکن اس کو رکھنا ٹھنڈی جگہ پہ ہے، گرم جگہ پہ آپ رکھیں، اس کو فریج میں رکھ دیں، بچوں کو دیں، ناشتے میں دیں، جو اسکول جانے والے بچے ہیں ان کو ڈب روٹی پہ لگا کر یہ چیزیں دیں تاکہ ان کا حافظہ تیز ہو، ان کی جسامت میں اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ میں نے جتنے بھی امراض بتائے، ٹائمنگ کی کمی، منی کی پہ کمی، اس کے علاوہ کال پہ بات کرتے ہوئے قطرے، معدے جگر مسانے کی گرمی، پیشاب کی جلن، ہاتھ پاؤں کا جلنا، بہت سارے عورتوں میں دودھ کی کمی، ہر مزاج کا، ہر عمر کا فرد اس نسخہ کو استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ تھی وہ آج کی ویڈیو جو تمام ویورز کو اچھی لگی ہوگی، جن بھائیوں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے تمام ویورز جو ہیں بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں، ہر بیماری سے دور رکھے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔